الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل پردے کے بارے میں یعنی حجاب برقعے کے بارے میں انشاءاللہ کو سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں اس کا کیا قانون ہے، کیا رول ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا اصول و ضوابط ہیں۔ چونکہ پردے کو لے کر فی زمانہ اسلام پر انگشت نمائی کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں پر زیادتی کی ہے، اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، ان کو بندش میں رکھا ہے، ان کو قید کر کے رکھا ہے، ان پر جو ہے زیادتیاں ہیں۔ تو اس طرح سے الگ الگ خیالات نظریات ہیں لوگوں کے اسلام کے حوالے سے، مذہب اسلام کے حوالے سے۔ اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو سمجھتی ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں دی مذہب اسلام نے اور اس کو قید کر دیا ہے، اس کو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اس کو رکھا ہے۔ تو اس کو ہم سنتے ہیں کہ واقعی کیا ایسا ہے مذہب اسلام میں؟ تو جب ہم مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قانون اسلام، قانون شریعت پڑھتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے جس طرح مردوں کو آزادی دی ہے اسی طرح عورتوں کو بھی آزادی دی ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ پردے کا ہم معنی نہیں سمجھ پاتے، پردہ ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں پردہ نام ہے چہرہ ڈھکنا، ایسا نہیں۔ پردہ نام ہے بدن کو چھپانا، پردہ نام ہے بدن کو چھپانا۔ اب یہ جو پردہ ہوتا ہے یعنی لباس، کپڑے، اب کون سا انسان ایسا ہے جو لباس نہیں پہنتا؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ملک کا ہو یا ادر ملک کا ہو، کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو بغیر لباس کے رہتا ہو۔ جو لوگ ایسے رہتے ہیں تو ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، ان کو لوگ سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بعض اوقات اگر ان سے کوئی ملاقات کر بھی لے تو ان سے مصافحہ اور معانقہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک ایسا بندہ ہو جو کپڑے نہ پہنے ہو اور ایک وہ ہو جو کپڑے پہنا وہ گلے ملتے ہوں، تو ایسے لوگوں سے لوگ دنیاوی طور پر بھی گھن کرتے ہیں۔ تو پردہ ہر مذہب میں ہے، پردہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کوئی بھی مرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بغیر کپڑوں کے آفس جاتا ہو، اپنی دکان پر جاتا ہو یا اپنی ورکنگ کرتا ہو، یا کوئی بھی عورت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو بغیر کپڑوں کے رہتی ہو، چاہے وہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہو، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، غیر مسلمان ہو۔ ہر انسان پردہ کرتا ہے، بات یہ ہے کہ کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، اور کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ کس کے لیے کتنا پردہ ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام نے قانون بنا دیا کہ کس کے لیے کتنا پردہ ہو۔ اب جیسے مرد ہے، مرد کے لیے بھی پردہ فرض ہے، مذہب اسلام میں مرد کے لیے بھی پردہ فرض ہے۔ مرد اگر بغیر کپڑوں کے گھومے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یاد رکھیے، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت کا جو حصہ ہے مرد کے لیے چھپانا فرض ہے۔ اب چاہے وہ اپنا سگا بیٹا ہو، سگی بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، پھوپھی ہو یا ادر ہو، کم سے کم اتنا پردہ ایک مرد کے لیے فرض ہے۔ اس کو اگر نہیں چھپائے گا تو گناہ گار ہوئے گا۔ بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں آتے ہیں تو انڈر ویئر پہن کے وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہیں، اس کی اجازت نہیں مرد کے لیے بھی۔ ہاں، مرد میاں اور بیوی کا جو معاملہ ہے یہ بالکل اس میں چھوڑ دی گئی ہے کہ شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے کہ بیوی کے سامنے ہو، یا بیوی کے لیے پردہ نہیں ہو کہ وہ شوہر کے سامنے پردہ کرے، صرف اس میں۔ لیکن اس میں بھی ایک مخصوص وقت تک اجازت ہوتی ہے، بلا عذر شرعی ستر کھولنا، شرمگاہ کھولنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ بہرحال اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو صورت بنائی ہے، مرد کی جو ایک باڈی بنائی وہ الگ طرح کی بنائی ہے، اور عورت کی جو باڈی بنی ہے وہ ایک الگ قسم کی بنی ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جس طرح عورتوں کا پردہ ہے اسی طرح مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اب اگر مرد دوپٹہ اوڑھ کر گھومے گا یا مرد جو ہے شلوار سوٹ پہن کے گھومے گا تو ظاہر بات ہے جوکر لگے گا، معاشرے میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو مرد کی بناوٹ الگ ہے، اسی لیے اس کا پردہ بھی الگ ہے، اور عورت کی جو جسم کی بناوٹ ہے وہ الگ ہے، اس کو جتنی حاجت ہے پردے کی، اس لیے اسلام نے اس کو پردے کی اجازت دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے عورت پردہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اور بات یہ ہو کہ مرد کے لیے نہیں تو ہمارے لیے بھی نہیں، تو یہ تو سراسر غلط ہے۔ مرد کے لیے بھی پردہ ہے، عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ عورت کے لیے کتنا پردہ ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں ہے، گھر کے لوگ ہیں گھر میں، تو اس کے لیے پردے میں کچھ آسانی ہے،
اب آسانی ہے کہ جیسے وہ کلائی بھی کھول سکتی ہے، اپنا چہرہ بھی کھول سکتی ہے، سر بھی کھول سکتی ہے، ٹخنوں کے اوپر کا کچھ حصہ جو پنڈلی وغیرہ کا یہ بھی ظاہر کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہیں، تو اس طرح سے جو محرمات ہیں ان کے سامنے عورت کے لیے ان جسم کے اعضاء کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چہرے کا بھی نہیں ہے۔ لیکن اب جب رشتہ داری سے الگ آتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، غیر محرم ہیں، تو ان کے لیے بھی پردے کا حکم ہو جاتا ہے کہ چہرے کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا، چہرہ، ہتھیلی اور قدموں کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا یہ ایک عورت کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر بے پردگی ہوگی تو انسان کے، مرد کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں، عورت کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ اب اگر بے پردہ عورت کو ایک مرد دیکھے گا تو اس کی جو خواہشات ہیں وہ جاگ اٹھیں گی، اور پھر وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے، یعنی بندہ گناہ کی طرف جائے گا۔ اسی طرح اگر مرد بے پردہ ہو، یعنی جو ستر عورت ہے اس نے نہ چھپایا اور کوئی غیر عورت کی اس پر نظر پڑے گی تو اس کی خواہشات بھی جاگیں گی اور وہ بھی گناہ کی طرف جا سکتی ہے۔ لہذا معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے، معاشرے کو زنا کاری، بدکاری سے بچانے کے لیے مرد کے لیے بھی پردہ اسلام نے رکھا ہے اور عورت کے لیے بھی پردہ اسلام نے رکھا ہے۔ اچھا، دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیں گے تو پردے کے تھوڑے بہت نہیں بے شمار فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو لباس ہے نا ہمیں سردی سے بچاتا ہے، یہ لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، دھوپ کی تپش سے اس سے بچاتا ہے، دھول مٹی سے بچاتا ہے، بے شمار جو ہے نا بیماریوں سے، پریشانیوں سے یہ پردہ، یہ کپڑا، یہ لباس ہمیں بچاتا ہے۔ اب کون ایسا بے وقوف ہوگا جو سردی میں بغیر کپڑوں کے گھومتا پھرے گا، یا گرمی میں شدت کی دھوپ ہے اور اس کے بدن پہ کپڑا ہی نہیں ہے، اب وہ ایسے گھومے گا تو ظاہر بات ہے وہ بے وقوف ہے۔ تو پردہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، پردہ ہماری اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ اب رہی بات دیکھیں ہم اپنی جسم کی بناوٹ دیکھیں، ایک انسان کی اور ایک جانور کی۔ انسان کی جو بناوٹ ہے نا، یہ اس کی جو اسکن ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے، نہ تو یہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح دھول مٹی وغیرہ اگر اس کو بار بار لگتی رہے گی تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر جانوروں سے کمپیئر کریں گے، جانوروں کے لیے بھی تو پردہ نہیں ہے، تو ہم تو انسان ہیں تو ہمارے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جانوروں کی جو تخلیق ہے، ان کی جو پیدائش ہے وہ الگ قسم کی ہے، ان کی کھال موٹی ہوتی ہے، مضبوط ہوتے ہیں، ان کے بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہی پردوں کا کام کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جتنے بڑے بال جانوروں کے ہوتے ہیں کیا اتنے بڑے بڑے بال انسانوں کے بھی ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے۔ تو وہ اگر پردہ کریں گے تو ان کے اوپر تو عجیب سا لگے گا، لیکن اگر انسان جانوروں کی برابری کرتے ہوئے اور جس طرح وہ جانور پردہ نہیں کرتے، یعنی وہ کپڑے نہیں پہنتے، اگر بولے گا کہ جس طرح وہ نیچرل ہے اسی طرح ہم بھی رہ سکتے ہیں، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، کیونکہ انسان کی جو بناوٹ ہے یہ الگ قسم کی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، پردہ ہر مذہب میں ہے، ہر انسان کے لیے ہے، اور ہر انسان پردہ کرتا ہے، چاہے وہ کپڑوں کے دو ٹکڑے ہی صحیح۔ ابھی تک کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، کوئی بھی مذہب کو فالو کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ انسان کو کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ ہر انسان، ہر مذہب کا ماننے والا بولے گا کہ ہاں انسان کو کپڑے پہننا چاہیے۔ اور یہ جو بات نعرے لگتے ہیں نا کہ آزادی ہو، آزادی دی جائے عورتوں کو، تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ معاشرے کو غلط راستوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کیونکہ جب کسی بے پردہ عورت پر نظر پڑے گی یا کسی بے پردہ آدمی پر کسی کی نظر پڑے گی تو پھر گناہوں کے راستے کھلتے ہیں اور پھر بندہ گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ لہٰذا جو مذہب اسلام نے قانون بنایا خالی مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، یہ ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے، اور اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہماری بھلائی ہے، معاشرے کی بھلائی ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوں گے اور اس کے فائدے ہمیں انشاءاللہ آخرت میں بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کو، آپ کے متعلقین ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پردہ ہے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔